لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو واقعات ہوئے ان کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہلی خلافت کا انعقاد ہوا اور حضرت ابوبکر نے اپنے پہلے خطبے میں کیا فرمایا اور اس سے کون سی باتیں ثابت ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں ہم نے تفصیل سے گزشتہ تقریر میں بیان کی۔ پہلی خلافت جو کہ حضرت ابوبکر کی خلافت تھی وہ تقریباً 2 سال تک چلی، اور تینوں خلفاء میں حضرت ابوبکر کی خلافت ہی وہ خلافت تھی کہ جو بہت کم عرصے تک چلی، اور تقریباً 2 سال کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر ان 2 سالوں کے درمیان بھی خلافت کے امور کے تمام اختیارات حضرت عمر کے ہاتھوں میں تھے، اور بظاہر خلیفہ تو حضرت ابوبکر تھے، لیکن تمام امور کے متعلق رائے اور فیصلہ اور اختیار جو تھا وہ حضرت عمر کے پاس تھا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہلی خلافت کی ابتدا میں اس کے انعقاد کے موقع پر ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر نے کیا کردار ادا کیا، اور حضرت ابوبکر کی بیعت کے موقع پر جب لوگوں نے مخالفت کی، خصوصاً بنی ہاشم نے اور خصوصاً حضرت علی علیہ السلام نے جو مخالفت کی اور انکار کیا بیعت سے، تو ان تمام موقعوں پر حضرت عمر نے کیا کیا، کس طرح وہ اپنے ہمراہ 50 لوگوں کو لے کر گئے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو جلایا، اور کس طرح زور و زبردستی کر کے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت کے لیے بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ بعد میں اس خلافت کے دوران میں جب مسئلہ فدق اٹھا، تو مسئلہ فدق کا ذکر ہم تفصیل سے کریں گے ابھی، لیکن اس موقع پر بھی جب حضرت ابوبکر نے ہبہ کے کاغذ کو دیکھ کر، اور وہ کاغذ کے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دستخط بھی کی تھی، مہر بھی لگائی تھی، اور اس پر لکھ کر دے دیا تھا کہ یہ فدق کی جاگیریں اور زمینیں جو ہیں وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آپ ہبہ کر رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں، تو وہ کاغذ کو دیکھ کر جب حضرت ابوبکر نے فدق کی زمینوں کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دینے کا ارادہ کر لیا، اس وقت بھی حضرت عمر ہی تھے کہ جنہوں نے اس کاغذ کو لے کر پھاڑ دیا اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور لشکر اسلام کو اور اپنی فوجوں کو کہاں سے کھلاؤ گے، اور ان کے اخراجات کہاں سے برداشت کرو گے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کہہ کر اس موقع پر بھی حضرت عمر ہی تھے کہ جنہوں نے فدق کی زمینوں کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس جب حضرت ابوبکر نے لوٹانے کا ارادہ کیا تو روک لیا۔ اور پھر آخرکار وہ روایتیں کہ جو ہم نے خلافت کے موضوع کے تحت بیان کی ہیں
کہ جب آخری وقت میں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے لیے وصیت کر دی تو صحابہ میں سے اکثر لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اب مرنے کے بعد میں تم خداوند متعال کو جا کر منہ دکھانے والے ہو، اس کو کیا جواب دو گے؟ اور تمہاری زندگی ہی میں ہم کو اور اس امت مسلمہ کو حضرت عمر سے کیا کیا دیکھنے کو نہیں آیا، اور کیا کیا تکلیفیں اور مصائب ہم نے برداشت نہیں کیے، اور یہ سب تو اس وقت تھا کہ جب تم بظاہر خلیفہ تھے، اور اب جب تم چلے جاؤ گے اور سارا اختیار انہی کے پاس ہوگا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس قسم کی روایتیں ہم خلافت کے موضوع کے تحت باقاعدہ عبارتیں اور اس کے حوالے ہم پیش کر چکے ہیں۔ چنانچہ ان تمام باتوں سے یہ بات اور یہ حقیقت بہت اچھے طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ 2 سالہ پہلی خلافت جو حضرت ابو بکر کی تھی، اس میں بھی زیادہ تر اور سراسر اختیار جو تھا وہ حضرت عمر کے پاس تھا، اور خلافت کے معاملات میں آپ ہی کی رائے چلتی تھی، آپ ہی کا فیصلہ نافذ ہوتا تھا، اور آپ ہی سرگرم فعال ہستی تھے خلافت کے معاملات میں۔ بہرحال اس پہلی خلافت کے دوران میں جو اہم ترین باتیں پیش آئیں وہ مختصراً ان کا ذکر کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو ان میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہوا وہ تھا مانعین زکوٰۃ سے قتال، یعنی کچھ ایسے افراد تھے، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کی گئی، ان سے لڑائی کی گئی، انہیں قتل کیا گیا۔ یہ ایک ایسا تاریخی المناک واقعہ ہے کہ جو معتبر کتب اسلامیہ میں موجود ہے، اور مانعین زکوٰۃ سے قتال کے عنوان سے یہ کتب تاریخ میں اور کتب اسلامیہ میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے، اور اس کو بہت پازیٹیولی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور مثبت انداز میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کے ذیل میں تحسین و آفرین کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جن سے 2 اہم ترین باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حضرت ابو بکر کی خلافت کے متعلق جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تمام امت مسلمہ کا اجماع تھا اور تمام امت مسلمہ ان کی خلافت پر راضی تھی، تو ابتدائی خلافت میں بیعت سے انکار کے واقعے کے علاوہ کہ جس کا ذکر ہم تفصیل سے کر چکے ہیں، یہ مانعین زکوٰۃ سے قتال والا واقعہ بھی اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ تمام امت مسلمہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر مجتمع تھی اور سب اس سے راضی تھے، کیونکہ یہ جو افراد تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس لیے زکوٰۃ نہیں دے رہے کہ ہم حضرت ابو بکر کو پہلا اور جائز اور اصلی اور حقیقی خلیفہ اور نائب اور جانشین رسول نہیں مانتے، لہٰذا ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ وہ افراد تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت ابو بکر کو جائز اور اصلی اور حقیقی خلیفہ و جانشین رسول نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا یہ جو تاریخی واقعہ ہے یہ اس بات کا ایک اہم ترین ثبوت ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر اجماع نہیں ہوا تھا، نہ ابتدا میں ہوا، نہ ان کی اس 2 سالہ خلافت کے دوران میں یہ اجماع برقرار رہا، بلکہ مانعین زکوٰۃ سے قتال والا واقعہ جو ہے یہ ایک اہم ترین ثبوت ہے کہ دوران خلافت بھی کچھ ایسے افراد تھے کہ جو بعد میں بھی ان کی خلافت سے راضی نہ ہوئے۔ یہ تو تھی ایک بات۔ دوسری بات جو اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کرنا، انہیں قتل کرنا، ان سے جنگ کرنا اور انہیں تہس و نہس کرنا، یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو شریعت کے خلاف تھا۔ شریعت مسلمہ میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ کسی عمل کے انکار کی وجہ سے اور کسی فروعی عمل پر پابند اور کاربند نہ ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔
زکوٰۃ کا تعلق فروع دین سے ہے، اس کا تعلق اصول دین سے نہیں، عقائد سے نہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک انسان مسلمانوں کے زمرے سے اور گروہ سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے یہ فروع دین میں اس کا تعلق ہے، اور یہ بالکل ان اعمال کی طرح ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، خمس وغیرہ وغیرہ۔ لہذا زکوٰۃ نہ دینا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان گنہگار تو ہوتا ہے لیکن وہ بہرحال مسلمان رہتا ہے، وہ مسلمانوں کے گروہ سے خارج نہیں ہو جاتا، وہ معاذ اللہ کافر یا مشرک یا منافق نہیں ہو جاتا۔ لہذا شریعت مسلمہ میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کر دینا کہیں سے بھی جائز نہ ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ بالکل اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک مسلمان ہے کہ جو اللہ و رسول کو مانتا ہے اور دیگر اسلام کے حقائق و معارف کو مانتا ہے لیکن مثلاً بے نمازی ہے، تو اسلام کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی فقہ میں اور اسلام کی قرآن اور حدیث کے روح سے کہیں سے بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ، ایسا فتویٰ نہیں ملتا کہ جس کی بنیاد پر ایک بے عمل مسلمان کو اس کی بے عملی کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ مثلاً کوئی مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے قتل کر دینا چاہیے، یا روزہ نہیں رکھتا تو اسے قتل کر دینا چاہیے، یا حج کو نہیں جاتا تو اسے قتل کر دینا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور چونکہ زکوٰۃ کا تعلق بھی انہی اعمال سے ہے، انہی فروع دین سے ہے، لہذا اس بنیاد پر جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں قتل کر دینا کہیں سے کہیں تک جائز نہ تھا، حلال نہ تھا، اور یہ ایک صحیح کام نہ تھا جس کی شرع سے کہیں سے بھی کوئی بھی جوازیت نہیں ملتی۔ اب اس بنیاد پر یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جو جہاد کیا گیا، ان سے جو جنگ کی گئی، انہیں جو قتل کیا گیا، یہ ایک ایسا تاریخی اور المناک واقعہ ہے کہ جس سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ اس پہلی خلافت کے دوران میں جو اعمال کیے گئے وہ حقیقی شریعت کے مطابق نہ تھے، شریعت کے خلاف تھے، اور یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو صحیح نہیں تھا بلکہ غلط تھا۔ یہ تو تھا معاملہ مانعین زکوٰۃ کا۔ اب اس 2 سالہ خلافت کے دوران میں جو اہم ترین معاملہ ہوا وہ تھا مسئلہ فدق، کہ جو ایک انتہائی وسیع موضوع ہے کہ جس پر ہم تفصیل سے گزشتہ موضوعات کے تحت، خاص طور پر خلافت کے موضوع کے تحت باقاعدہ عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، مگر یہاں پر کچھ اہم حقائق کا مختصراً اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے۔ مسئلہ فدق کیا تھا؟ فدق دراصل ایک جگہ کا نام ہے کہ جو مدینہ اور خیبر کے درمیانی راستے میں پڑتا ہے، اور جب جنگ خیبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر کے، ان کے قلعوں کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں یہ فدق کا علاقہ پڑا کہ جہاں پر نصارہ اور دیگر مذاہب کے لوگ موجود تھے۔ تو یہاں پر لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس علاقے کے سربراہوں اور سرداروں کے پاس بھیجا کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو یا جنگ کرنا چاہتے ہو، یا تمہارا کیا موقف ہے وہ ہمیں بتائیں۔ تو اب یہ جو علاقے کے لوگ تھے یہ آلریڈی خیبر کی فتح کے بعد سے ایسے ہی ہراساں اور خوف زدہ تھے، اور ان میں کسی بھی قسم کی طاقت اور قوت اور اقتدار نہ تھا کہ یہ لشکر اسلام کے جو فاتح خیبر تھا، جو کہ اس وقت اور اس دور میں خیبر کے قلعے ایسے مضبوط ترین تھے، اور نصارہ اور دیگر مذاہب کے لوگ جو تھے وہ خیبر میں، اور مشرکین اور یہود جو تھے وہ تمام کے تمام خیبر میں اپنی تمام قوت کو مجتمع کر کے جمع ہوئے تھے، اور ان کا فتح کر لیا جانا دراصل آس پاس کے تمام دیگر علاقوں کا فتح کر لیا جانا تھا۔ تو اس موقع پر اس فدق کے لوگوں نے کیا کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہم نہ اسلام قبول کرتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو فدیہ دیں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، اور یہ ہمارے علاقۂ فدق کی آدھی زمینیں ہم آپ کو
دیتے ہیں، آپ کو ہبہ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے نہ جنگ کی جائے اور نہ ہمیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ تو اس موقع پر چونکہ لشکر اسلام نے کوئی جنگ نہ کی اور فوجوں نے کوئی جہاد نہ کیا، مسلمانوں نے کوئی جہاد نہ کیا، اور یہ جو زمینیں ہیں فدق کی، یہ فدق کے علاقے کی زمینیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی جہاد اور قتال کے اور بغیر کسی مسلمانوں کی مدد کے آپ کو حاصل ہو گئی۔ تو اب ان زمینوں کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ تمام اموال، یہ تمام زمینیں، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ مال فے میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور مال غنیمت جو کہ جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملتا ہے اس میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ مال غنیمت وہ مال ہوا کرتا تھا، وہ زمینیں، وہ جائیدادیں، وہ اموال ہوا کرتے تھے کہ جو جنگ کے بعد میں مسلمانوں کو ملتے تھے، کہ جس میں تمام مسلمانوں کا حق تھا، کہ جس کو تمام مسلمانوں کے درمیان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جانا ضروری تھا۔ مگر مال فے وہ زمینیں، وہ اموال کہ جو بغیر کسی جنگ و جہاد کے، بغیر کسی مسلمانوں کی مدد کے خداوند متعال نے اپنے نبی اور اپنے رسول کو دلوا دیے تھے، وہ تمام اموال، وہ تمام جاگیریں، وہ تمام زمینیں جو تھیں وہ خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ وہ مال غنیمت میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، اسے مسلمانوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا۔ لہذا یہ جو فدق کی جو زمینیں تھیں اور جاگیریں تھیں، یہ تمام کے تمام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت تھیں، کہ جس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں تھا، اور اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں ان زمینوں کے حصول کے بعد میں اسے مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم بھی نہیں کیا، بلکہ یہ آپ کی زندگی میں آپ کی خاص ملکیت تھی، اور آپ اپنے خاص انداز میں اس پر تصرف کیا کرتے تھے۔ اب جب خداوند متعال نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت اتاری وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو اس آیت کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا، اور یہ تمام فدق کی جو جاگیریں تھیں یہ آپ کو ہبہ کر دیں، آپ کو گفٹ کر دیں، آپ کو ہدیہ کر دیں۔ اور اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ جو ہے معتبر کتب اہل سنت والجماعت حضرات کی تفاسیر میں موجود ہے، کہ جسے ہم باقاعدہ عبارت اور تفسیر کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں پہلے بھی۔ تو اب اس آیت کے نزول کے بعد میں اپنی زندگی ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فدق کی جاگیریں اور یہ زمینیں تھیں یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دی تھیں، گفٹ کر دی تھیں، ہدیہ کر دی تھیں، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک وثیقہ ہبہ، ایک کاغذ بھی آپ نے لکھ کر دے دیا تھا، کہ جس پر آپ نے باقاعدہ ان رائٹنگ آپ یہ لکھ کر دے دیا تھا کہ یہ زمینیں جو ہیں فدق کی یہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کر رہا ہوں، گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، اور اس پر آپ کی دستخط اور آپ کی مہر بھی تھی۔ اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور آپ کے انتقال کے بعد میں جب حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ کے طور پر منعقد ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ تمام زمینیں جن پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا قبضہ تھا اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے عمال اور مزدوروں اور کام کرنے والوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور فدق کی ان زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ تو جب انہوں نے ایسا کر لیا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ دربار خلافت میں پہنچی، اور آپ نے ان زمینوں اور دیگر جو مدینہ اور دیگر علاقوں میں جو آپ کی زمینیں جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا ان تمام چیزوں کی طلبی کی، اسے واپس آپ نے مانگا کہ یہ تمام چیزیں میری ہیں، اس پر قبضہ نہ کیا جائے، اسے مجھے واپس دے دی جائیں۔ اور اس موقع پر آپ نے پہلے تو اپنا جو مطالبہ تھا وہ وراثت کی بنیاد پر پیش کیا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں اکلوتی اور اکیلی وارث ہوں، اور یہ تمام زمینیں اور یہ جائیدادیں جو تھیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت تھیں، لہذا آپ کے بعد میں وراثت کے طور پر بھی یہ مجھے ملنی چاہیے اور یہ میری ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے وراثت کا انکار کیا اور کہا کہ
ایک ایسی حدیث آپ نے بیان کی کہ جس کے راوی سوائے حضرت ابوبکر کے اور کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو ما ترکنا صدقہ، یعنی ہم گروہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث تھی کہ جس کی روایت سوائے حضرت ابوبکر کے کسی اور نے نہیں کی، اور اس موقع پر اس حدیث کو سننے کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ورثہ سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور دوسری آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جب جناب زکریا نے دعا کی تو آپ نے خداوند متعال سے کہا کہ اے میرے مالک مجھے وہ فرزند عطا فرما کہ جو یرثونی و یرث من آل یعقوب، کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ لہذا قرآن مجید کی ان دو آیتوں کی بنیاد پر یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال قرآن مجید میں انبیاء کے وارث ہونے کا ذکر کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی ان دو آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بھی وارث ہوتے ہیں اور ان کا بھی کوئی وارث ہوتا ہے، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور جیسا کہ سامعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایک معیار، ایک کسوٹی بیان فرما دی تھی کہ حدیث صحیح ہے یا غلط، یہ تمہیں کیسے معلوم پڑے گی، اس کی جانچ تم کیسے کر سکتے ہو، اس بات کا کیسے ثبوت تم کو مل سکتا ہے کہ یہ میری حدیث صحیح ہے یا غلط، تو اسے تم قرآن سے پرکھنا۔ جو میری حدیث قرآن کے موافق ملے، قرآن کی طرح ملے، وہ قرآن کے حقائق اور معارف کو وہ اپروو کرتی ہو، اس کی جیسی ہو، تو وہ صحیح حدیث ہے۔ اور جو میری حدیث تم کو قرآن کے مخالف ملے، قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہے، حدیث میں کچھ اور ملے، تو وہ سمجھ جانا کہ وہ میری صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ مجھ پر جھوٹ گڑا گیا ہے اور میرے نام سے منسوب کر کے جھوٹی حدیث بیان کی گئی ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس حدیث کی تردید کی اور یہ ثابت کیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو تو اس حضرت کے بیان کردہ معیار کے مطابق یہ حدیث صحیح نہیں ثابت ہو رہی، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کی دو آیتوں میں باقاعدہ صریح الفاظوں میں خداوند متعال نے انبیاء کے وارث ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں اس نے کہا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، دوسری آیت میں وہ کہہ رہا ہے کہ زکریا نے دعا مانگی کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ لہذا ان دو آیتوں کی بنیاد پر انبیاء بھی وارث ہوتے ہیں، ان کا بھی وارث ہوتا ہے، اور یہ جو تم بیان کر رہے ہو حدیث یہ قرآن کے خلاف ہے، لہذا اس وجہ سے یہ جھوٹی حدیث ہے اور یہ تم صحیح نہیں کہہ رہے۔ اب جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ وراثت کی بنیاد پر یہ میرا مطالبہ پورا نہیں کیا جا رہا، تو آپ نے وہ کاغذ کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لکھ کر دیا تھا ان زمینوں کے متعلق، اسے جناب ابوبکر کی خدمت میں پیش کیا۔ تو جب یہ کاغذ حضرت ابوبکر نے دیکھا تو وہ کچھ وقت کے لیے راضی ہو گئے تھے ان زمینوں کو واپس دینے کے لیے، مگر اسی موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ یہ تمام قوم عرب جو ہے تم سے جنگ و جدال پر آمدہ ہیں، تم اپنے لشکر کو اور اپنے فوج کے اخراجات و مصارف کو کس طرح برداشت کرو گے، انہیں کہاں سے کھلاؤ گے وغیرہ وغیرہ کہہ کر یہ کاغذ حضرت عمر نے پھاڑ دیا، اور اس موقع پر ان سے کہا گیا کہ یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ تو صرف ایک کاغذ ہے جو کہ ثبوت ہے، ہمیں گواہوں کی بھی ضرورت ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں یہ زمینیں تمہارے نام پر تمہارے والد بزرگوار نے ہبہ کر دی تھیں۔ تو اس موقع پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام، ام ایمن جو ان کی کنیز تھیں، امام حسن، امام حسین، ان تمام افراد کی گواہیاں دلوائیں، لیکن ان تمام افراد کی گواہیوں کو رد کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوتا، کیونکہ گواہی کے نصاب میں ضروری ہے کہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ حالانکہ گواہی کا نصاب تو اس حساب سے بھی پورا ہو رہا تھا، لیکن اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ چونکہ مدعی ہیں تو لہٰذا ان کی گواہی نہیں قبول ہوگی، اور اس طرح حضرت علیہ السلام صرف ایک مرد ہیں اور ام ایمن صرف ایک عورت کافی نہیں ہے،
اور حسنین کریمین نابالغ ہیں، بچے ہیں، ان کی گواہی قابل نہیں. اس طریقے سے بہت سے بہانے بنائے گئے اور گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوتا کہہ کر گواہیوں کو بھی رد کر دیا گیا. حالانکہ فدق کے مسئلے پر ہم اس بات کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے روح سے جب مدعی کے خلاف میں کوئی دوسرا اس کے مخالف دعویٰ کرنے والا موجود نہ ہو تو اس کی گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ایک اہم ترین بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیاوی ایک محدود علاقے کی چند زمینوں کے متعلق تو ان افراد کی گواہی قبول نہیں کی گئی، وہ بھی ان لوگوں کے ذریعے کہ جو مسلمان تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص دوست اور صحابی اور مخلص اور جانثار تھے. ایسے افراد نے تو حضرت کی بیٹی، آپ کے داماد اور آپ کے نواسوں کی گواہیاں قبول نہیں کی. لیکن کل کو جب نصارہ نجران نے میدان مباہلہ میں انہی افراد کو دیکھا تو نہ صرف اس دنیاوی محدود زمینوں کا معاملہ تھا اس وہاں پر، بلکہ وہ تو اپنے اپنے مذہب کی حقانیت کا معاملہ تھا. وہ تو اسلام حق ہے، صحیح دین ہے، یا عیسائیت صحیح دین ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ تھا. اتنے بڑے معاملے میں بھی ان غیروں نے کہ جو دور دراز کے علاقے سے جن کا تعلق تھا، کہ جو غیر مذہب کے افراد تھے، مگر ان لوگوں نے جب ان اہل بیت علیہم السلام کے چہروں کو دیکھا، حضرت کو، حضرت علی علیہ السلام کو، جناب فاطمہ کو، امام حسن کو، امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، ان پنجتن پاک کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہیں پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی بھی دعا کریں تو خداوند متعال ان کی دعا قبول کر لے. تو اس موقع پر تو ان غیروں نے، ان غیر مذہب کے لوگوں نے، ان دور دراز کے علاقے والے لوگوں نے تو ان کی گواہیوں کو اتنے بڑے معاملے میں تو قبول کر لیا کہ جس میں باقاعدہ ایک اپنے پورے دین کی حقانیت اور صداقت اور اس کے صحیح یا غلط ہونے کا مسئلہ تھا. اس موقع پر تو اغیار نے تو ان کی گواہی کو مان لیا. اغیار نے، غیر مذہب کے لوگوں نے تو ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا اور ان کی وقت اور معرفت کو جانا اور ان کی اہمیت کو سمجھا. لیکن آج یہ مسلمانوں کے درمیان میں ہی یہ حضرت کے مخلص صحابہ اور جانثار صحابہ اور دوست، اور یہ وہ افراد کہ جو یہیں کے رہنے والے تھے مدینے کے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا سے اس وقت تک ہر موقع پر، ہر لمحے پر ان حضرات کی، ان ذوات مقدسہ کی صداقت اور ان کی کردار کی رفعت و بلندی کو ملاحظہ کیا تھا، اس کے باوجود ان کی گواہیوں کو رد کر دیا گیا. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ انسان اگر اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو بہت ساری چیزیں خود بخود اس کی سمجھ میں آ جائیں گی. بہرحال یہاں پر مسئلہ فدق تقریباً اپنے اختتام کو پہنچا. انہوں نے نہ وراثت کے بنیاد پر نہ ہبہ کی بنیاد پر اس مطالبے کو پورا کیا، اور یہ تمام خاص طور پر یہ جو فدق کا مسئلہ تھا اور یہ دربار خلافت میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جو مطالبہ کیا، اس کا ذکر باقاعدہ اہل سنت والجماعت حضرات کی سب سے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ جسے باقاعدہ ہم نے ایک آرٹیکل کی شکل میں گزشتہ دنوں ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں. اور شیعت در صحیح بخاری کے موضوع کے تحت بھی ہم تفصیل سے ہم نے اس روایت کا ذکر کیا، اس کا حوالہ دیا ہے. اب یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات کا ذکر کرنا ضروری ہے. اس فدق کے مسئلے کے اختتام پر بھی اور اس سے پہلے جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ جلایا گیا اور زور و زبردستی سے آپ کے گھر میں گھسا گیا اور حضرت علیہ السلام سے بجبر و اکراہ بیعت لی گئی، ان دونوں معاملات میں، ان دونوں واقعات کے اختتام پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان دونوں شیخین حضرت عمر اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، کیا تم یہ بات جانتے ہو، کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، میرا ایک جز ہے، میرا جگر گوشہ ہے، کہ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا.
تو یہ حدیث آپ نے ان دونوں حضرات سے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے اس بات کی گواہی لی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تم نے سنی ہے یا نہیں؟ ان دونوں نے کہا ہاں ہم نے یہ سنی ہے، یہ حدیث ہم نے سنی اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور واقعاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرا ایک جز ہے، میرا ایک ٹکڑا ہے، میرا جگر گوشہ ہے، کہ جس نے اسے غضب نہ کیا، جس نے اسے ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جو ہم نے اس آرٹیکل میں باقاعدہ اس کی عبارت اور اس کا حوالہ بھی ہم نے اپنی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں گواہی لینے کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان دونوں موقعوں پر ان حضرات سے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں تم دونوں سے ناراض ہوں، میں تم دونوں پر غضبناک ہوں اور مرتے دم تک تم دونوں سے بات نہیں کروں گی اور ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ اور یہ بات کا ذکر باقاعدہ صحیح بخاری کی روایت میں بھی موجود ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مرتے دم تک حضرت ابو بکر سے بات نہ کی اور ان افراد سے ناراض رہیں، اور دیگر کتب میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے باقاعدہ ہر نماز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ اب یہ بہت اہم ترین حقیقت ہے اور یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ جس پر انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ یہ تمام حقائق، یہ تمام باتیں خدا کا یہ ایک عجیب معجزہ ہے، اور یہ مذہب شیعہ کے حق پر ہونے کی اور اس کی صداقت کی اتنی اہم ترین دلیل ہے کہ جو ناقابل انکار ہے، کیونکہ یہ تمام حقائق، یہ تمام باتیں ان افراد کے لیے، ان پر حجت ثابت کرنے کے لیے، ان پر حجت تمام کرنے کے لیے خداوند متعال نے اپنی مخصوص قدرت سے ان کی اس کتاب میں آج تک موجود رہنے دی کہ جو ان کے نزدیک قرآن کے بعد میں سب سے معتبر ترین اور سب سے مستند ترین کتاب ہے، جو کہ صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ جب صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں یہ 3 حدیثیں باقاعدہ موجود ہیں کہ جنہیں ہم نے آرٹیکل میں بھی پیش کیا، شیعہ در صحیح بخاری کے موضوع کے تحت بھی پیش کیا، کہ ایک حدیث تو ہے کہ فاطمہ سردار ہے جنت کی عورتوں کی، دوسری حدیث کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ، میرا ٹکڑا، میرا جز ہے، جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، اور تیسری روایت کہ جس میں یہی فدق کے جاگیروں کا اور زمینوں کا مسئلہ ہے کہ جس میں باقاعدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ ذکر اس روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ یہ سن کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہوئیں اور مرتے دم تک ان سے بات نہ کی، ان سے ترک ملاقات کر دی اور 6 مہینے تو آپ زندہ رہیں۔ یہ تمام چیزوں کا ذکر باقاعدہ صحیح بخاری کی کتاب، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے، جس سے بہت ساری اہم ترین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ بس انسان کو تعصب کے پردے اپنے دل اور دماغ سے ہٹا کر اور ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو کچھ لمحوں کے لیے دور رکھ کر اپنے دل اور دماغ کو بالکل خالی کر کے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیزیں اگر ہماری کتابوں میں ہوتی تو آپ کے لیے حجت نہ ہوتی، اگر آپ کی دیگر کتابوں میں ہوتی تو صحیح ہے کہ غلط، ضعیف ہے کہ مشکوک، یہ تمام بحثیں اس میں نکلتی۔ لیکن جب صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور جب صحیح بخاری سے یہ بات ثابت ہو رہی کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے ناراض تھیں، آپ نے ترک ملاقات کی، آپ نے مرتے دم تک ان سے بات نہ کی، اور مسئلہ تھا فدق کی زمینوں کا، اور پھر وہی حدیثیں جو جس کا ذکر ہم نے کیا، تو یہ تمام حقائق جو ہیں انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر آخر میں ایک بات کا ذکر کر کے آج کی تقریر کو ختم کرنا ہے، اور وہ یہ کہ طالب علمی کے زمانے میں، نوجوانی کے زمانے میں، آج سے تقریباً کئی سالوں پہلے اس مسئلے کے متعلق جب ہم اپنے ایک دوست سے جو کہ سنی تھا اس سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ تمام باتیں جب ہم نے اسے بیان کی تو اس نے کہا کہ اگر یہ تمام چیزیں جو تم بیان کر رہے ہو یہ اگر تم مجھے صحیح بخاری سے ثابت کر دو تو میں فوراً شیعہ بن جاؤں، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں۔ اب
اصل میں اس وقت ہمارا علم اتنا بڑا ہوا نہیں تھا، ہماری تحقیق اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی. ہم نے یہ تمام جو مطالب اور یہ جب تمام حقائق تھے وہ دیگر ان کتابوں سے پڑھ کر بیان کیے تھے کہ جن میں علماء نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا. مگر اس وقت ہم نے صحیح بخاری پر تحقیق نہیں کی تھی، اور ہم باقاعدہ یہ تمام جو تحقیقی مواد ہم نے جمع کیا، یہ تمام چیزیں بعد میں آئیں ہماری زندگی میں. اور یہ واقعہ بہت نوجوانی بہت کم سنی کا ہے کہ جب ہماری تحقیق بالکل ابتدائی مرحلوں میں تھی اور ہم نے صحیح بخاری پر تحقیق نہیں کی تھی. بہرحال تو وہ بات وہیں پر ختم ہو گئی، لیکن بعد میں جب صحیح بخاری پر تحقیق کرنے کے بعد میں یہ تمام چیزیں ہم کو صحیح بخاری میں ملی تو ہم کو آج تک اس شخص کی یاد آتی ہے. اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس تحقیق کے بعد میں آج تک اس دوست سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور ہم اس کو یہ حوالے اور یہ عبارتیں صحیح بخاری کے پیش نہ کر سکے. مگر بہرحال یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور یہ تمام حقائق و معارف ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے. اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ان حوالوں کو، ان عبارتوں کو بذات خود جا کے صحیح بخاری میں دیکھیں کہ یہ روایتیں، یہ حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں کہ نہیں. اور حوالہ چاہیے تو وہ آرٹیکل جو کچھ دنوں پہلے ہم نے پیش کیا تھا اس میں موجود ہے، یا شیعت در صحیح بخاری کے موضوع کے تحت جو ہم نے گفتگو کی تھی مسئلہ فدق کے عنوان کے تحت، وہ تمام چیزیں وہاں پر مل جائیں گی آپ کو. تو سامعین کرام، یہ ایک انتہائی اہم ترین حقیقت ہے اور یہ ہدایت کی ایک ایسی روشنی ہے اور امت مسلمہ کو گمراہی سے بچانے کے لیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک ایسا اہم ترین جہاد ہے اور ایک ایسا اہم ترین کام ہے کہ جس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اور انسان اگر واقعاً تعصب سے دور رہ کر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اسے حقیقت اور ہدایت مل سکتی ہے. سامعین کرام، آج کی تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.